سرور کے قلب پر کیا قرآن کا ظہور، سایہ بدون خلق کیا روشنی کے رب، خشکی کو جیسے خلق کیا اے طریق رب، رب ملائکہ اے خدائے مقربین، پروردگار انبیاء اور رب مرسلین، چہرہ تیرا علی ہے کہ جس کو نہیں زوال، قرآن جس کو کہتا ہے مصداق ذوالجلال، اس چہرے کے وسیلے سے محو سوال ہوں، یا رب مگر کے شورش رنج و ملال ہوں، اس چہرے کے وسیلے سے محو سوال ہوں، یا رب مگر کے شورش رنج و ملال ہوں۔ صلوات پڑھو۔ تو حی لا یموت ہے، رب دو جہاں، روشن زمین ہے نور سے تیرے اور آسماں، یا رب سوال کرتا ہوں میں تیرے نام سے، جس کے کرم سے پائی ہدایت جہان نے، زندہ تھی تیری ذات کی جب زندگی نہ تھی، قائم تھا تیرا نور بے شک زندگی نہ تھی، دستور کائنات ہے ہر نفس کو فنا، لیکن تیرا طواف کرے ہے صدا بقا، پروردگار خلق ہے تو رب ممکنات، تیری ہی پاک ذات ہے معبود کائنات، یا رب درود بھیج امام زمان پر، قائم جو تیرے امر سے ہیں دو جہان پر، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا رب درود بھیج امام زمان پر، قائم جو تیرے امر سے ہیں دو جہان پر، ان پر درود بھیج ازل سے ابد تک، شامل ہوں جس میں لوح و قلم کرسی و فلک، ہر ایک محب فاتح بدر و حنین کا، یا رب درود ان پہ میرے والدین کا، ہو ابتدا تو اس کی مگر انتہا نہ ہو، ایسا درود جس میں کوئی شائبہ نہ ہو، ہم وزن جس کا عرش الہی ہو وہ درود، قرآن جس کا آپ کی کاری ہو وہ درود، احسا کرے درود کا بس علم کبریا، ایسا درود میرے کہے سے جو ہو سوا، تجدید کر رہا ہوں میں قول و قرار کی، جس کا قضا آج بھی گردن میں ہے میری، مالک میں اپنے عہد کا کرتا ہوں اعتراف، ہرگز کروں گا میں نہ کبھی اس سے انحراف، یا رب مجھے قرار دے مولا قضا نثار، ہر چیز کو بھی ان کی صفا میں تو کر شمار، ان کی مجھے حمایت و نصرت نصیب ہو، قدموں میں ان کے جام شہادت نصیب ہو، قبل الظہور حضرت قائم مگر مجھے تیری طرف سے موت کا بادل جو گھیر لے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قبل الظہور حضرت قائم مگر مجھے تیری طرف سے موت کا بادل جو گھیر لے، میں قبر میں بھی ان کا یوں ہی منتظر رہوں، کثرت سے اس دعا کی تلاوت کیا کروں، یا رب تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند، جب وہ ظہور حضرت مولا ارجمن، اٹھوں لحد سے اپنا کفن جھاڑتا ہوا، شمشیر بے نیام ہونے ذاتنا ہوا، قدموں میں اپنے مولا کے سجدے میں وہ غلام، لب پر صدا بلند ہو لبیک یا امام، جب آشکار حجت للعالمین ہوں، ان کی نظر سے آنکھیں میری سرمگین ہوں، ہموار ان کی راہ کر خالق ازل، میری زبان کا ورد ہے ہر آن العجل، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، رستے پہ میرے مولا کے ایسے چلا مجھے، تاجین میں ظہور کا باعث بنا مجھے، الہی آمین، جلوائے طور دے مولا امام مہدی کو اذن ظہور، الہی آمین، دل بند سیدہ ہے جو عالی جناب ہیں، ہم نام مصطفیٰ ہے ہدایت معاب ہیں، ان کے سبب سے حق و حقیقت میں ڈھال دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کے سبب سے حق و حقیقت میں ڈھال دے، باطل کو چن کے حق کی صفوں سے نکال دے، ان کے تو پھیل کر سبھی شیعوں کی یاوری، تیرے سوا زمانے میں جس کا نہیں کوئی، تیرے ہر ایک حکم کی تجدید جس سے ہو، تیرے نبی کے فعل کی تائید جس سے ہو، یا رب تو رکھ امام کو اپنی امان، توحید جس سے باقی ہے تیری جہان میں،
بے شک ظہور حق کی وسعت قریب ہے، دیدار کلنا کی ضیافت قریب ہے، جلدی ظہور ابن علی و بطول ہو، قبلہ میرا امام کے قدموں کی دھول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کے لیے ذاکر علیہ بیت نبی عزادار حسین صاحب سے کہ معایم اور مالک کے حضور سے ذکر پیش کریں برائے خوشنودی محمد وائب محمد بلندر صحابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت اللہم یا منور الامور یا مجری الامور یا باعث من فی القبور یا معین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ آمین۔ سارے مل کے کہ سو اللہم عجل ولیک الفرج۔ الہی آمین۔ سب تو پہلے دعا ہے کریم اللہ ایسا ماتم بچھایا، نیند ایک ایک قدم ٹر کے آیا، میں حکیم فقیر کی چند منٹ دی حاضری اپنے بارگاہ الہیہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ لکھاں کروڑاں دی اکا دعا ولی العصر بقیت اللہ حجت اللہ امام زمانہ دا جلد ظہور، امام زمانہ دے ظہور واسطے اچھی صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاتھ اٹھا کے ختم قرآن دا ثواب کما حیدری، سوجان دی ذات تے بلند صلوات۔ جنت دکھائی دیتی ہے مجلس حسین، یاد حسین میں عرض کیتے جنت دکھائی دیتی ہے مجلس حسین میں، آنسوں کی چمک نور ہے غم حسین سے، آنسوں کی چمک نور ہے غم حسین سے، اور ماتم نہ کرے عزادار تو میری سانس رک جائے، کیوں میری سانس چل رہی ہے ماتم حسین۔ دوئے ہاتھ بلند میری سانس چل رہی ہے، میں شر میں سب جمع ہوئے مجبور کی طرح۔ نیاز حسین سوچے میں عرض کیتا میں شر دا میدان پورا قرآن بھر ہوئے معاشر دے حال و احوال نال۔ قرآن فرمیندے آدم کی گھنتے قیامت تک آمن علی آدم دی اولاد ایک میدان دے وچمی بلند کوہ دور کی تھا۔ السلام امام زمانہ راضی ہوں گے ماتمی بلند کوہ دور کی طرح، اور عزادار نبی دیکھ کر رشک کریں گے، کیوں ماتم کے زخم چمکیں گے نور کی طرح۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بسم اللہ
برائے تاجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف بلند تر صلوات. برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا دے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين أولاد المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا
یا فارق الغرور کما فرقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ویا ملین الحدید لداود علیہ السلام ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی الہی آمین دم الحسین الہی علیہ آمین السلام اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک صلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الرحمن الرحیم وَعَلِقَ عَدُوَّهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اما بعد فقد اسم مہدی جل اللہ فرجہ شریف بابا جی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج فرجہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت حیدری حسینیت یزیدیت دوستو سب مل کے بلاؤ اس پاک شہنشاہ کو جو اس یزیدیت کو نشت و نابود کر دے گا یا امام المنتظر یا امام المنتظر العجل وارث خون حسین العجل یا وارث خون عباس العجل العجل وارث ذوالجلال العجل العجل وارث ذوالفقار العجل العجل پکار کی پکار العجل العجل سلام کی امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کریم مالک آپ سب مومنین کا اس پاک مجلس میں آنا اور بانیان کا یہ اہتمام نظر نیاز خرچ خرجات اقلیم امامت کا بارہواں تاجدار معصوم کی یادگار آقا و مولا سرکار مومنان معظم و اذان معز المومنین معز المنتظرین مذل القافرین مذل الحاسدین سرکار آقا دو جہاں مولا امام آخر الزمان اپنی بارگاہ میں یہ نصرت میں شمار الہی آمین میرے عزت مآب سامعین ہم جس کریم رحیم شفیع آقا و مولا کی میرے دوستو ریت ہیں وہ شریف القرآن مظہر الایمان صاحب العصر والامر والزمان صاحب دعوت نبویہ بے شک سولت حیدریہ عصمت پاک سیدہ حلم الحسنیہ شجاعت الحسینیہ عبادت سجادیہ سار الباقریہ اسار الجعفریہ علوم القاظمیہ حجج الرضویہ جود التقویہ نقاوت النقویہ حیبت عسکریہ غیبت الہیہ علم سے حقیقی آیت اللہ بے شک سے بقیت اللہ بے شک سے تجلی نور اللہ بے شک سے سار اللہ جیم سے جمال اللہ ہے سے حجت اللہ بے ہے شک سے خاصت اللہ دال سے دلیل اللہ زال سے ذکر اللہ را سے روح اللہ تمہارے زمانے کے مولا کے القاب تلاوت کر رہا ہوں
جن کا سننا ختم قرآن کا ثواب بے شک بے شک را سے روح اللہ، زا سے زین اللہ، سین سے سر اللہ، شین سے شار اللہ، سواد سے صراط اللہ، زواد سے زیب اللہ، توہیں سے طیب اللہ، زوہیں سے ظاہر اللہ، عین سے عین اللہ، عین سے غفران اللہ، فے سے فضل اللہ، کاف سے قدرت اللہ، کاف سے کلمت اللہ، لام سے لسان اللہ، واو سے وجہ اللہ، اے سے حیبت اللہ، یہ سے یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، من جوہر الزمان، من شر الشیطان۔ صلوات پڑھیں اپنے آقا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل محمد۔ جو مقدر میں ہے وہ مل ہی جائے گا، بے شک جو مقدر میں ہے وہ مل ہی جائے گا۔ مولا وہ عطا کر جو مقدر میں نہیں۔ الہیہ ٹھیک ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی مجھے تیرے در سے ملا ہے، لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ہے ملا، مولا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ جن دوستوں کو کل کا ہمارا گفتگو کا عنوان یاد ہے، کیا بلا پیغام تھا ہمارا کہ اپنی اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ سورہ صف کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ اس نصرت کو ثابت کرنے کے لیے چند مثالیں بھی دی تھیں، اور یہ بات میں دوبارہ کرتا ہوں، سفر آگے کریں۔ اگر ہمارا نظامی انتصار کمزور ہو جائے گا، اس ہادی کے لیے جس کو ہم قبول کیا ہے ہم نے اللہ کی حجت سمجھ کر، اگر وہ نظامی انتصار کمزور ہو گیا، پھر پتہ ہے نقصان کیا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، حکم ہوگا اپنے اس ہادی کو کہ 4 کام ہیں، ایک پسند کر لے، یا تو اس قوم کے لیے بد دعا کر دے، یا پھر ہجرت کر، یا پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جا، یا پھر غیبت اختیار کر۔ کیوں کہ اگر لوگ آپ کی نصرت کے لیے توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ جو مقدر میں ہے وہ مل ہی جائے گا۔ مولا وہ عطا کر جو مقدر میں نہیں۔ انسان ہونا سب کے مقدر میں نہیں، ایگری آپ اس بات سے؟ انسان ہونا سب کے مقدر میں ہے، مسلمان ہونا سب کے مقدر میں نہیں۔ اتفاق کرتے ہیں، مسلمان اگر ہونا سب کے مقدر میں ہے، مومن ہونا سب کے مقدر میں نہیں۔ خدا کی قسم، مومن ہونا اگر مقدر میں ہے، ناصر امام ہونا سب کے مقدر میں نہیں۔ کربلا کے شہداء کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ کربلا سے پہلے شہدائے بدر کا بڑا مقام ہے، شہدائے بدر کے بعد شہدائے کربلا کا بڑا مقام ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں عرض کرتا چلوں، یہ بات تو یاد ہے نا، نصرت کے لیے یہ سارا جہان سجایا ہے۔ وہ سورہ زخرف کی آیت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ نہیں، جب تک تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، اس امتحان کا نام ہے نصرت امام زمان۔ بے شک ہر حجت نے اپنے اپنے دور میں نصرت طلب کی ہے، اور یہ مجالس کا سلسلہ، یہ عزاداری کا سلسلہ، یہ لنگر نیاز کا سلسلہ، یہ حدیث قصہ کی محفلیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہوتا ہے، یہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم نے وہ جو یوم الست وعدہ کیا تھا نصرت کا، تمہیں بہانے بہانے وہ وعدہ یاد کروایا جائے۔ اگر خدا کی قسم نصرت کے عمل سے رہ گئے تو قرآن کی آیت جہاں جہاں پہ کہہ رہی ہے حابطت اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ اگر نصرت سے رہ گئے تو یقین رکھنا تمہارا دعوی اسلام بھی جھوٹا، تمہارا دعوی ایمان بھی جھوٹا۔ کربلا کے میدان اس لیے تو کہا گیا تھا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ کربلا کے میدان میں دوسری طرف دیکھنے نمازیں بھی پوری تھی، روزے بھی پورے تھے،
حج بھی پورے تھے، حافظانی قرآن بھی تھے۔ تاریخ کہتی ہے، مختارنامہ آل محمد کتاب نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھا، شمر وہ بندہ ہے جس کی ساری زندگی کی اول وقت کی نماز قضا نہیں۔ اگر اول وقت کی نماز قضا نہیں، پھر کون سا عمل رہ گیا جس وجہ سے وہ علیہ لعان بن گیا، اس کائنات میں بدترین شخص بن گیا؟ تو ایک ہی جواب دیا علماء نے، وہ جو عمل اس کا رہ گیا وہ نصرت امام تھا، وہ نصرت امام تھا۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق لیا جاتا ہے، درس لیا جاتا ہے، میسج لیا جاتا ہے۔ آؤ ہم بھی دیکھیں ہم نے یہ میسج، یہ درس کہاں تک لیا، کہاں تک وصول کیا۔ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک اگر ذرا بر بھی چینجنگ نہ آئی، تبدیلی نہ آئی، تو میرے دوستو سوری پھر وہی جنت کے لیے دوڑ ہوگی۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، دنیا جو چھوڑی تو پھر کو قبا بھی چھوڑ دی۔ شب عاشور مولا نے نہیں کہا تھا جنت دوں گا، جو جنت کے لیے آئے ہیں چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، جنت پھر بھی مل جائے گی۔ ہماری دروازے پہ ایک بڑا مشہور شعر یاد آ گیا، یاد ہوگا بزرگوں کو، مرحوم اختر چنوٹی نے کیا کہا تھا، درے معظم شاباش، درے معظمہ سے ادنا سی شے نہ ماننا، وہ کم ضرب تو نے خواہش جنت واہ 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 واہ۔ درے معظمہ سے پہلی لائن میں اس نے ادنا کہا، جنت کو ادنا شے نہ مان۔ آگے کیا کہا، اگر تو نے مانگ لی تو کیا ہے، فضول فضول خواہش کی۔ تو یہ تو ادھر مقام مجلس امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب میں نصرت کے حوالے سے اب آگے چلتا ہوں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، مولا اتنی اوقات تو نہیں ہے، توفیق عطا کر، نصرت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر نصرت سے رہ گئے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ہمیں کربلا بتا رہی ہے، ایسے لوگ بھی تھے جن کے دامن میں کوئی عمل بظاہر نہیں تھا، مثلا عبداللہ ڈاکو دیکھی، موقع بن سمامہ دیکھی، کیا عمل تھا، بلکہ یزید کی بیعت میں تھے موقع بن سمامہ کہ میں امام حسین کو قتل کروں گا، لیکن جب عین وقت پہ راز افشا ہوا، آنکھوں سے پردے ہٹے، پتہ چلا حق تو یہ ہے، تو عین ٹائم پہ نصرت کے لیے لبیک کہہ دیا، علیہ السلام بن گیا۔ تو آج ہمیں بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے، تو کیسے نصرت کریں؟ آیت کا اگلا حصہ، یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان کیا کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ قرآن کس پہ نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا عیسیٰ پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے مثال دی، کما جیسے، قالا کہا، عیسیٰ ابن مریم للحواریون، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ وہ اپنے حواریوں کو، انصاری اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قالا حواریون، کہا حواریوں نے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو چھٹے مولا نے جب اس کی تفسیر کی تو میرے مولا فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھنا، عیسیٰ کے شیعہ عیسیٰ کے حواری تھے، ہمارے حواری ہمارے شیعہ ہیں۔ اگر عیسیٰ کی مدد اللہ کی مدد ہو سکتی ہے تو عیسیٰ کے مولا کی مدد اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا پھر اس کی مدد کیا مقام رکھتی ہے؟ تو اپنے آپ کو نصرت کے لیے، مدد کے لیے تیار رکھیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ کا یہ آسان کر دیتا ہوں، نصرت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بلخ شہر کا واقعہ ہے میرے دوستو۔ بلخ شہر میں سادات نظام رہتے تھے، سید تھا، اس کی 3 یا 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ سید کو اولاد علی ہونے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ سید زادی کو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بی بی یہ زمانہ بڑا دشمن ہے، اس رات کی تاریکی کو سہارا بنا اور کوشش کر سمرقند کی طرف نکل جا۔ اس عورت کی بات سمجھ میں آئی، اپنی بیٹیوں کو لیا رات کی تنہائی میں اور سمرقند کی طرف چلی گئی۔ وہاں جب پہنچی تو مسجد میں پڑاؤ ڈالا، بچیوں کو مسجد میں رکھا، بھوک پیاس کی شدت کی لگی، کھانے کے لیے اس بستی میں گئی، پتہ چلا کہ یہاں ایک تو اس شہر کا بہت بڑا رئیس ہے،
جو لوگ خدمت خلق کرتا ہے اس رئیس کے پاس جا کے نصرت کو یاد رکھنا نصرت کیا رنگ لاتی ہے، اور اس رئیس سے کہا بندہ خدا میں پہلا نمبر کہ میں پردیس میں آئی ہوں، میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ہیں، اور دوسری بات میں اولاد رسول سے ہوں، اولاد علی و بطول ہوں، میں کیا کروں؟ میری نصرت کرو، میری کچھ ہیلپ کرو۔ یہ رئیس کہتا ہے بی بی کیا ثبوت ہے کہ تو سید زادی ہے؟ یہ کہتی ہے پردیس میں کیا ثبوت دو تجھے؟ بس میں زبان سے کہہ سکتی ہوں کہ میں سید زادی ہوں۔ تو اس نے جب دوبارہ ثبوت مانگا، پردہ دار سید زادی خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ جب چلی رستے میں دیکھا ایک ماجوسی، ماجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والا ایک مجوسی ہے، وہ اس شہر کا دروگا ہے، وہ بھی خدمت خلق کر رہا ہے۔ اس کے پاس گئی، مشکل حالات تھے، اس کو جا کے کہا بندہ خدا میں پردیس میں ہوں اور اولاد رسول میں سے ہوں، میرے ساتھ میری جوان بیٹیاں بھی ہیں، مسجد میں رکی ہوئی ہیں، میری کچھ مدد کر۔ جب اس ماجوسی کو پتہ چلا کہ یہ اولاد رسول سے ہے، جو ہے ہی آگ پرست، اب آپ آگے اندازہ لگائیں، پتہ چلا فوراً اپنے ملازم کو بلا کے کہتا ہے جلدی کر، میری بیوی کو بلا کے لیا۔ بیوی آئی، آپ کہتا ہے جلدی کر اس پردہ دار کے ساتھ جا، مسجد میں اس کی بیٹیاں ہیں ان کو لے آ اور سارا گھر خالی کر دے گا، جتنا ضرورت ہے اپنے گھر یہ رکھ لے، اگر ہمیں وہ کمرہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم باہر کہیں گزارا کر لیں گے۔ جلدی سے وہ گئی مجوسی کی بیوی، جا کے سید زادی کو لے آئے، گھر کا سارا گھر حوالے کر دیا، اور وقت گزرتا رہا۔ جیسے ہی رات ہوئی، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ اس رئیس تاجر مسلمان نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، لوائے الحمد کا سایہ آقا دو جہاں کے سر پر ہے، اس سائے کے لیے سب تڑپ رہے ہیں، اس سائے کے نیچے آ کے ہر بندہ شفاعت کی درخواست کر رہا ہے، اور یہ مجوسی بھی مسلمان بھی آ کے کہتا ہے سرکار میں آپ کا امتی ہوں۔ توجہ ہے نا میرے دوستو، میں آپ کا امتی ہوں۔ آگے وہ جہاں فرماتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا، بلبلا کے اٹھا، تڑپ کے اٹھا، جب اٹھا اس کے ملازم کہتے ہیں مالک کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ یار اگر مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت مانگے تو کیسے دیا جاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا جائے؟ تو کہتا ہے جی آپ کی خواب عجیب و غریب ہے۔ فوراً کہتا ہے یہی بات کل میں نے کسی کو کہی تھی کہ کیا ثبوت ہے کہ تو سید زادی ہے۔ فوراً اس کو یاد آیا یقیناً یہ اسی عمل کا بدلہ ہے، مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جوتا نہیں پہنا، اپنے ملازم بگائے، خود بھی بھاگا، پتہ کرو کل جو ایک پردہ دار مہمان آئی تھی وہ کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ فلاں ماجوسی کے گھر ٹہلی ہے۔ جب اس ماجوسی کے پاس یہ خود کیا، رئیس جا کے کہتا ہے بندہ خدا میرے مہمان بھول کر تیرے گھر آ گئے ہیں، اگر ہو سکے جلدی کرو وہ میرے مہمان واپس کرو۔ مجوسی کہتا ہے خدا کی قسم بھول کے نہیں آئے، وہ مجبور ہو کے میرے گھر آئے ہیں، بھول کے نہیں آئے، وہ مجبور ہو کے آئے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں 10,000 دینار دیتا ہوں، وہ میرے مہمان مجھے واپس کر دو۔ مجوسی کہتا ہے 10,000 کجا، تو 1,00,000 دینار بھی دے تو بھی میں تجھے واپس نہ کروں۔ مجوسی کہتا ہے، یہ مسلمان کہتا ہے مجوسی تجھے پتا ہے نا وہ اولاد رسول ہے اور میں مسلمان ہوں، وہ اولاد رسول ہے میں مسلمان ہوں، وہ اولاد رسول ہے میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے بار بار اپنا مسلمان ہونا جتلایا، مجوسی کہتا ہے بس تو اسی شوق میں ہے، بار بار جتلا رہا ہے تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، یاد رکھ تو صرف مسلمان ہے، میں وہ مسلمان ہوں جس کے گھر سلام چل کر آ گیا۔ پھر اس نے جب زیادہ اصرار کیا، مجوسی کہتا ہے زیادہ باتیں نہ بنا، جو خواب میں تو نے دیکھا کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت عالی شان محل ہے۔ اس محل کے بارے میں جب پوچھا گیا یہ محل کس کا ہے، فرمایا یہ تھا تو اس کا، لیکن اب یہ محل فلاں مجوسی کا ہے۔ فلاں مجوسی تھا، اب وہ مجوسی نہیں، بلکہ اس مجوسی کو پیغمبر خدا آ کے کہتے ہیں بندہ خدا
دوستو یہ بات کرنے کا مقصد صرف داد لینا نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں یہ چھوٹا سا کون سا عمل ہے؟ مجوسی ہے، آگ پرست ہے، لا الہ الا اللہ دور کی بات رہ گئی، جو پوچھتا ہی آپ کو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کل حسن بھائی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ شاباش بولے بولے کیا عمل کیا اس مجوسی نے کہ جس وجہ شاباش نصرت. یہ نصرت ایک ایسا عمل ہے کہ دیکھیں کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ صرف مسلمان ہی کریں. یہ نصرت ایک ایسا عمل ہے کہ جانور بھی کریں ان کو بھی مقام ملتا ہے، جنات کریں ان کو بھی اجر ملتا ہے. اسی طرح ایک کوفہ شہر کا واقعہ، قوم کا لوہار ہے سو رہا ہے، جب سو کے اٹھا فوراً کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو تھا ہی نہیں وہاں، یا رسول اللہ میں تو تھا ہی نہیں وہاں. جب نکلا تو یہ آنکھیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں. اہل خانہ نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ تو یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا پیغمبر خدا مجھے آ کے کہہ رہے ہیں تو میرے بیٹے کا قاتل ہے. سرکار میں تو گیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کب واقعہ کربلا ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تو میرے بیٹے کا قاتل ہے. تجھے نہیں پتا 28 رجب سے میرے حسین کو وطن سے نکالا ہے. کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی قادسیہ، کبھی منزل شراب، جنگلوں میں پہاڑوں میں میری اولاد. تو 5 مہینے 6 مہینے اپنے وقت کے امام سے اتنا غافل رہا تو نصرت نہیں کر سکا تو میرے امام بیٹے کے قاتلوں میں شمار ہے. تو میرے دوستو یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو کیا تھا کہ نصرت اتنی ضروری ہے، اور یہ سارا کچھ ہم کر بھی اس لیے رہے ہیں تاکہ نصرت امام کے لیے تیار ہو سکے. اور کم از کم آج کی اس نشست میں، اس مجلس میں آپ شوق نصرت لے کے جائیں. شوق نصرت سے کیا ہوگا؟ کم از کم دل میں یہ تو شوق رکھیں نا کہ جی اللہ خیر سے وقت لائے میں ضرور اپنے مولا کی نصرت کروں گا. یہ بھی واقعہ سنتے جائیں. پیغمبر خدا جب نواب کربلا کی دنیا میں آمد ہوئی تھی تو گود میں لے کے کہہ رہے تھے ہاذا حسین، یہ حسین ہے، فارغ ہو اس کو پہچانو. اور آگے فرمایا وانصر ہو، اس کی نصرت کرنا، اس کی نصرت کرنا. 5 سب نے سنی، سب تک آواز گئی، سب اصحاب نے یہ بات سنی کہ اس کی نصرت کرنا. انہی اصحاب میں ایک ہیں سعید اخنف، صحابی رسول ہے، نام یاد رہے گا سعید اخنف. بات سب نے سنی اور پیغمبر خدا نے فرمایا میرے صحاب جو میرے اس حسین کی نصرت کرے گا 70,000 شہدائے بدر کا درجہ پائے گا. جب یہ بدر کے شہید ہی سارے 70 ہیں، 70,000 شہدائے بدر کا درجہ پائے گا. جب یہ کہا گیا تو پیغمبر خدا کی یہ بات سنی تو سب نے، لیکن یہ سعید اخنف کے دل میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ اللہ مجھے موقع دے میں اس شہزادے کی نصرت کروں. وقت گزرتا رہا. ایک موقع آیا کہ پیغمبر خدا جنگ میں گئے. جب اس جنگ میں گئے تو یہ سعید اخنف بھی گیا. جنگ لڑتے لڑتے سعید اخنف کافی زخمی ہو گیا. پیغمبر خدا کو پتا چلا، وقت آ کر اسی سعید کا سر سرکار نے اپنے زانوں میں رکھا اور اس کے چہرے پہ موت کی افسردگی دیکھی. فرمایا سعید پریشان کیوں ہو؟ سرکار ایک حسرت تھی، ایک تمنا تھی، اگر وہ پوری ہو جاتی. سعید کیا تمنا تھی تیری؟ سرکار تمنا یہ تھی، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جو میرے حسین کی نصرت کرے گا وہ 70,000 شہدائے بدر کا درجہ پائے گا. سرکار کاش مجھے وہ موقع مل جاتا. بس اس کی یہ تمنا. فرماتے ہیں سعید اخنف ابھی وہ وقت دور ہے. کم از کم اتنا تو سوچنا 11 ہجری پیغمبر خدا گئے. واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری. کتنے سال بنتے ہیں؟ 50 سال بنتے ہیں. چلو رب صاحب اسٹیمیٹ لگائیں تو اتنا وایا 50 سال کا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں سعید اگر تیری یہ شوق سچا ہے
تیری یہ تمنا سچی ہے، ہم سچی زبان سے وعدہ کرتے ہیں تو جہاں بھی ہوگا ہمارے حسین کی نصرت ضرور کرے گا۔ بس یہ کہہ دیا، مطمئن ہو گیا کہ سچی زبان نے وعدہ کر لیا ہے۔ موت کی ہچکی آئی، سید اخلب اس دنیا سے چلا گیا۔ وقت بتاتا ہے، تاریخ نے لکھا، جب کربلا کے میدان میں وقت آخر امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا، خدا کی قسم ایک فرشتہ سعید کی قبر ہے، سید اخلب کی قبر پہ آ کے کہتا ہے سعید ان کو ناصروں کی ضرورت ہے، تجھے نصرت کا شوق ہے، آج تجھے وقت کا حسین بلا رہا ہے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ قبر سے قبن جاتا ہوا فاخر من قبری، اپنی قبر سے نکلا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتا کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ اب میرا آپ سب بزرگوں سے، دوستوں سے عرض ہے، مجھے یہ بتائیں وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا عمل تھا میرے دوستو جو سعید کو قبر سے بھی باہر لے آیا؟ حدیث تو سب نے سنی تھی، شاباش شاباش، کون سا عمل تھا؟ وہ شوق نصرت، شوق نصرت ایک ایسا عمل تھا۔ تو یہ تاریخ نے واقعہ کتابوں میں رقم کر کے ہمارے بزرگوں نے، علماء حقہ نے محنت کر کے ہم تک پہنچایا۔ کیا صرف سننے کی حد تک، کیا صرف پڑھنے کی حد تک، یا اس واقعہ کو سننے کے بعد ہم نے بھی اپنی ذات پہ اپلائی کرنا تھا کہ مولا جیسے تو نے درسگاہ کربلا ہے نا، تو پھر کربلا سے کم از کم سعید سے تو یہ درس لے لینا کہ سعید نے ہمیں یہ میسج دیا۔ بندہ خدا کیا دل میں شوق پیدا کرنے میں بھی خرچہ آتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں آتا، بس شوق کے نصرت دل میں پیدا کرے۔ خدا کی قسم اگر تمہارا شوق سچا ہوا، اس محنت کو، اس شوق کو بھی وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اور جس بادشاہ کی تم ریت ہو، خدا کی قسم تمام ریتوں سے افضل ریت کہا گیا ہے، بے شک افضل ریت۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر ان کی فضیلت ہے تو چھوٹی سی غلطی پہ، چھوٹی سی غفلت پہ پکڑ بہت بڑی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر کہ جناب عیسیٰ کی مثال دیتے ہوئے چھٹے مولا نے فرمایا کم از کم عیسیٰ کے حواریوں میں اور ہمارے شیعوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ہم میں اور عیسیٰ میں فرق ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدر اور عیسیٰ میں فرق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ تو یہ سارا نظام اس لیے برپا کیا گیا تھا۔ یہ مجالس آپ کو پتہ ہے ہمارے چوتھے مولا نے یہ پرمیشن دی، چوتھے مولا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کا سلسلہ بنیاد رکھا ہی اس لیے گیا تھا۔ پاک مولانا نے فرمایا تھا کہ بیٹا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا تھا ہماری داستان، ہماری مظلومیت، ہماری کہانی سن سن کے ہمارے شیعوں کے دلوں میں شوق نصرت پیدا ہوگا، اور پھر جب ہمارا لال میدان ظہور فرمائے گا ان کو قلت ناصرین پیش نہیں آئے گا۔ یہ نصرت کی خاطر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ آؤ میرے دوستو اس نصرت کی تیاری کے لیے چند عملیات کل سے ہم شروع کریں گے کہ کم از کم اپنے وقت کے امام کو سلام ضرور کیا جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، اظہار محبت کیسے ہوتا ہے میرے دوستو؟ اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم اس کو سلام ضرور کیا جاتا ہے۔ ایسے ہے نا، حالانکہ موبائل دور ہونے کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں جی میں فلاں عزیز کے پاس جا رہا ہوں، اچھا جنہوں ساڈا بھی سلام کریں، ایسے ہے نا، تو کم از کم جس سے محبت ہو اس کو سلام ضرور کیا جاتا ہے۔ اگر اپنے وقت کے امام سے محبت ہے تو روزانہ سلام، صلاۃ و السلام علیکہ، یہ کم از کم ہے۔ یا بقیت اللہ فی الارض، اور خدا کی قسم اگر نصرت کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ، فرمان معصوم ہے، پھر حق نہیں بنتا تمہارے اور تمہارے مولا کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو۔ جو نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ آؤ ان دنوں میں اپنے پردے ہٹوائیں۔ خدا کی قسم جو مولا کے ذکر میں اس طرح زمین پہ آ بیٹھتا ہے نا، میں دمت الصاحبہ میں بھی پڑھ رہا تھا، اس میں بھی ایک عالم دین نے بھی مثال دی ہے، جس طرح یہ حسن بھائی نے اہتمام کیا صبح صبح، تو یہ چاند رات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
بانی بھی پریشان ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے یا نہیں، پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک کوفہ شہر کا واقعہ ہے، پردہ دار تھی، کوئی بیوی تھی، تو وہ پروگرام کرواتی تھی، وقت گزرتا رہا، وہ بیچاری ضعیف ہو گئی. جب ضعیف ہو گئی تو اس نے کہا اب میں کر کچھ نہیں سکتی، ایسا نہ ہو کل مومنین آئیں اور آ کے واپس جائیں. اس نے پیغام دے دیا کہ میں باوجہ ضعیفی، باوجہ کچھ مجبوریاں میں ذکر نہیں کروا سکتی، یہ کام کاج مجھ سے نہیں ہوگا. یہ اعلان سن کے کوئی پاک پردہ دار آئی اور اس نے آگے کہا اے مومنہ اگر یہ تیرے کام سارے ہو جائیں تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہتے تو پریشان نہ ہو، سارے انتظامات ہو جائیں گے، مومنین کو آنے دو. کہتے ہیں کہ وہ 10 دن نیاز بنتی رہی، بستر لگتے رہے، وہ تھوڑا سامان دریاں بچتی رہی. جب 11واں دن ہوا تو کچھ لین دین کرنا تھا، کرایہ وغیرہ، تو اس مومنہ نے اس بیوی کو بلایا، کہا کہ آپ تو میرے لیے فرشتہ بن کے آئی ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، یہ تھوڑی سی ضروریات کے مطابق نیاز ہے، قبول کرو، تم نے میری مدد کی ہے. خدا کی قسم فرمایا شکریہ تم نہیں، شکریہ میں آپ کا ادا کرتی ہوں. جی آپ کون ہیں؟ بتایا نہیں. فرمایا میں اس غریب کی ماں ہوں جس کی یاد میں تم نے یہ سب ماتم بچھائی. یہ واقعات معمولی نہیں ہے، اگر ہم ان کو دل سے لے لیں گا تو خدا کی قسم تمہاری نصرت کے لیے، نصرت سے یہ مراد نہیں کہ وہ مجبور ہیں، نہیں، وہ تمہیں کوئی مقام عطا کرنا چاہتے ہیں. اور نصرت سے غافل، اور میں بتاؤں گا ڈر بھی لگتا ہے، مومنین ہیں شاید کہیں بات الٹ نہ لے جائیں. وقت بہت گزر گیا، آؤ اپنے امام کو اپنی نصرت کی، اپنی وفا کا یقین دلائیں. بیٹیاں، بہنیں پردہ دار لے کے مجالس میں جاتے ہو، یہاں بھی آئی ہوں گی، تو غیرت مند انسان کا پردہ داروں کو لے کے نکلنا آسان ہے؟ آسان نہیں ہوتا. بس یہی رو کہ مولا تیری نصرت کے لیے گھر سے چلے، مولا تیری نصرت کے لیے، اپنی وفا کا یقین دلانے کے لیے. انسان کو سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی اس کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. اپنی اوقات کے مطابق اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے. تو انسان جب اپنی عزت قربان کر دیتا ہے نا تو پھر اپنی محبت کا یقین دلا دیتا ہے. جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ اپنی الفت کا یقین دلاتا ہے. اور جب وہ اپنی عزت بھی قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے، پھر وہ مقام مودت پہ پہنچتا ہے. اور مولا نے تم سے مودت مانگی تھی. کربلا کے واقعات میں ان 2 دنوں میں ایک اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہجر کی برکت. نصرت کا پہلو یاد رہے کہ آل محمد نے نصرت کر کے ہمیں بتایا. اگر 61 ہجری میں کوئی اللہ کی نصرت کرنا چاہے تو آؤ پھر حسین کی نصرت کریں. 61 ہجری میں. لیکن اگر آج آپ چاہیں کہ جی میں اگر پیغمبر خدا کے زمانے میں ہوتا تو آج کیسے ہوتا، بس اس دور میں آ جائیں 2021 میں اگر محمد مصطفیٰ زندگی گزارتے ہمارے درمیان تو کیسے گزارتے. فرمایا گیا محمد کے نائب کو دیکھو وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، جیسے محمد کا اس دور کا محمد گزار رہا ہے، خدا کی قسم یہ کلو نام کے مصداق ہیں، ویسے ہی وہ محمد گزارتا. اس کا مطلب 61 ہجری میں اگر نفس نفیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ایسے ہی زندگی گزارتے جیسے حسین مولا نے گزارے. تو امام حسین علیہ السلام نے جب تیاری کی نا تو اس تیاری میں ایک بہن اور ایک بیٹی جن کا کربلا کی مسافروں والی لسٹ میں نام نہیں لکھا گیا. آج میں تھوڑا سا آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ جو مولا کی بیٹی ہے ہجر کی ملکہ سن 53 ہجری میں اس پاک شہزادی کی دنیا میں آمد ہوئی اور قبیلہ تمیم طلحہ بن عبداللہ تمیمی اس کی دختر نیک اختر سے میرے مولا کی شادی ہوئی. فتح مکہ میں اس طلحہ بن عبداللہ بن تمیمی کو سرکار نے لشکر کا جرنیل بھی بنایا تھا، سرداری دی تھی اپنے قبیلے کی. پیغمبر خدا نے پھر خواب میں حکم دیا تھا تیرے گھر ہماری ایک امانت ہے. محمد حنفیہ سرکار یہ رشتہ لینے گئے تھے. خواب میں کہا کل ہمارا بیٹا رشتہ لینے آ رہا ہے، انکار نہ کرنا.
اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام حسین علیہ السلام سے دیا. سن 53 ہجری برائے خصوصیت مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بیٹی کو جب رشتہ دیا 53 ہجری شہزادی کی آمد ہوئی. 1 سال کی تھی یہ شہزادی جب اماں دنیا سے انتقال کی، پردہ فرما گئی. اس کے بعد نتیجہ کہ 10 سال کے تھے سرکار علی اکبر. اس شہزادی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. اماں نے وصیت کی تھی بیٹا میری شہزادی سے اتنا پیار کرنا اس کو ماں بھی یاد نہ آنا. اور پھر ایسا ہی ہوا، شہزادے نے بہت پیار کیا. سن 56 ہجری حلب کی شہزادی سرکار علی اصغر کی پاک اماں کی ڈولی اس گھر میں آئی. جب علی اصغر کی پاک اماں نے گھر میں قدم رکھا، ایک معصومہ دیکھی جو زمین پہ بیٹھی لائنیں لگا رہی ہے. پوچھا اکبر کا بابا یہ شہزادی کون ہے؟ تو اٹھا کے میرے مولا نے فرمایا یہ میری شہزادی ہے، یہ میری ماں کی شکل ہے. تو جی اس کی والدہ فرمایا اس کی والدہ پردہ فرمانی. تو علی اصغر کی پاک اماں نے کہا سردار میں کچھ نہیں مانگتی اس گھر سے، یہ شہزادی اگر وہ اجازت تو میں پرورش کروں. اتنا پیار کیا علی اصغر کی پاک اماں نے، اتنی کمال کی پرورش کی کہ سکی ماں یاد نہ آئی. سرکار علی اکبر نے اتنی محبت دی کہ ماں یاد نہ آئی. سرکار علی اکبر اگر گھر سے زیادہ دیر باہر رہتے نا تو یہ بہن اتنے ناز پیار اٹھاتی. اکبر بھائی اگر آپ زیادہ دیر باہر رہے تو میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی، میرے سامنے رہا کریں. جمعے والے کوئی 1 ہفتے کا دن تھا جو سادات میں مقرر تھا، روایت دیگر کے جمعے کا دن تھا. علی اکبر کی چہرے سے نقاب ہٹائے جاتے تھے، ان کی زیارت کرائے. تو جب علی اکبر بیٹھتے ہر کسی کو یہ بی بی کہتی درود پڑھ پڑھ کے میرے اکبر کی زیارت کرو. رسول صلی اللہ علیہ اکبر بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. درود پڑھ پڑھ کے میرے علی اکبر کی زیارت کریں اور پھر اس طرح اپنے ہاتھوں پر رکھ کے علی اکبر کا دیدار کریں. شاید یہ وہی کہتے ہیں بھائی کہ یہ تفسیر ہو رہی تھی کہ وہ وقت کے محمد تھے، یہ اپنے وقت کی سیدہ تھی. آپ کی معرفتوں کو سلام. اس طرح سلام کرتے رہتے، درود پڑھ پڑھ کے تلاوت ہوتی رہتی. اتنا پیار اب اندازہ لگائیں کہ اگر دیر ہو جاتی تو ہر آنے والے سے پوچھتی میرا اکبر کہاں ہے، میرا بھیا اکبر کہاں ہے. اب اتنا پیار اس بہن کو جب پتہ چلا ہوگا میرا بھائی اکبر کربلا جا رہا ہے اور میں نہیں جا رہی، کس طرح برداشت کیا ہوگا. لیکن یہ سارا مصائب، یہ سارا دکھ برداشت کیا کس لیے؟ نصرت امام. بے شک نصرت کا پہلو تھا. ہمیں جگہ جگہ پہ یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو لاپرواہی نہ کرو. اگر مولا کے نام لیوا ہو خدا کی قسم ان 10 دنوں میں اپنی ساری لالچیں ختم کر دو. اسپرچولیٹی کا زمانہ جا رہا ہے، روحانیت کا سفر کرو، اپنے مولا کے اتنے قریب ہو جاؤ. مولا اب کچھ نہیں چاہیے، حق یہی بنتا ہے کہ یہ جان تیری امانت ہے، یہ تجھ پہ قربان کی جائے، یہ تجھ پہ فدا کی جائے. مضمون ذرا خوش ضرور ہے لیکن میں محنت کرتا ہوں یار اگر میری ایک بات بھی یاد رہ جائے اپنے بچوں میں جا کے ضرور کرنا. بیٹا ہم نصرت امام کے لیے اس جہان میں آئے ہیں. بیٹا ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو نصرت امام کے لیے کما رہے ہیں. گھر بنا رہے ہیں تو نصرت امام کے لیے، انتظار امام کے لیے بنا رہے ہیں. خدا آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی. الحمدللہ جہاں پتہ ہے وہاں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ پاک خاندان کا گھر چھوڑنا، بہنوں کا بھائیوں سے جدا ہونا کیا تھا؟ نصرت امام. پردہ داروں کو کچھ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں. سب سے پہلے عورت کو اپنا گھر بہت پسند ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے میرا بھی ایک آنگن ہو، میرا بھی گھر ہو، پھر میرے بچے ہوں. ٹھیک ہے، تو خدا کی قسم عورت کے لیے گھر چھوڑنا بڑا مشکل. لیکن مدینے کے سیدوں نے ہمیں پیغام دیا بڑے گھر سیدزادیوں نے چھوڑے. کس لیے؟ نصرت امام کی خاطر. پھر اسی طرح ہر عورت کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ماں نے اپنے بیٹے چھوڑے، وطن چھوڑا، پھر
عورت کو جو زیور ہوتا ہے نا، زیور یہ بہت پیارا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے زیور۔ عورت کی کوشش ہوتی ہے میری یہ چیز نکل جائے، یہ چیز نکل جائے، یہ میرے بھائی نے مجھے زیور دیا تھا، یہ میرے باپ نے مجھے زیور دیا تھا، بہت پیارا ہوتا ہے۔ کربلا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے سیدزادیوں نے ایک بھی چیز پیاری نہیں دی، ہر چیز کو لٹا دیا اپنے وقت کے امام پر۔ ہم واپس آتے ہیں اپنی بات پر۔ جب یہ قافلہ چلا، لسٹ بن گئی، پتہ چلا ان ناموں میں، مہمانوں میں، مسافروں میں ایک فاتح شامی گئی، دوسرا ہجر کی ملکہ۔ پوچھا اور محمد کی پاک اماں نے، عباس میرا نام، مالک کا جو حکم تھا میں نے وہی لکھا۔ اکبر کا بابا میں فرمایا بسم اللہ، آپ کے بغیر مشن تو نامکمل ہے، لیکن حکم ہے جب تک آپ بارہ سے اجازت نہ لیں۔ اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی تھی ہاشمی حویلی میں کہ اب کیا کرنا ہے، سب مردوں کو پتا تھا اب کربلا پہنچنا ہے، اب سوائے شہادت کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اس میدان میں سرکار عبداللہ کی اجازت مانگی۔ لکھا جاتا ہے سرکار عبداللہ بیمار تھے، نہیں بیمار نہیں تھے، کسی بات نے بیمار کر دیا تھا۔ کہاں عبداللہ نے کہا میں تیاری کروں؟ نہیں عبداللہ تم نہیں جا سکتے، تم نے مدینے کی امور سنبھالنے ہیں، محمد حنفیہ اور آپ سرکار محمد حنفیہ بھی نہیں جا رہے، میں بھی نہیں جا رہا، مسلم کوفے چلے گئے، تنہا عباس زمانہ دشمن۔ عبداللہ آپ نہیں جا سکتے، میرے ساتھ کچھ پردہ دار جائیں گے۔ اوہ جس کہاں نا پردہ دار جائیں گے، بس یہ کہنا تھا عبداللہ بستر بیماری پہ دراز ہے۔ پاک موزمہ آنا محمد کی اماں، اکبر کا بابا میرا انتظار کریں، میں ابھی اپنے سب ایک ہی تو حویلی کی گھر آئے، جب اجازت لینے کی آئے جناب عبداللہ بستر پہ آرام فرما رہے ہیں۔ بس یہی غیور سید کو ہم کھا گیا، کربلا عراق کے رذیل لوگ اور پردہ دار شہزادیاں اولاد رسول آنکھیں بند، پاک موزمہ آئے خاموش، مٹی پہ بیٹھ گئے، زمین پہ کچھ لائنیں لگا رہے ہیں۔ شہزادیوں نے کہا بابا آپ آرام فرما رہے ہیں، ہماری اماں زمین پہ بیٹھی رو رہی ہے، تڑپ کیوں تھے جناب عبداللہ، کیوں بیٹھے ہیں آپ زمین پہ؟ اگر عباس کو پتہ چل گیا ہماری زندگی میں علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ کے نہیں، اور محمد کا بابا کہتے ہیں سوالی جب بھی سوال کرے یا کھڑا ہو کے کرے یا زمین پہ بیٹھ کے کرے، عبداللہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو سوالی کیوں ہے، اور علی کی شہزادی ہے کیوں سوال کرے، حکم کر کیا کرنا ہے؟ میرا بیٹا میرا حسین وطن چھوڑ رہا ہے، میں اگر ساتھ نہ جاؤں تو مشن مکمل نہیں ہوگا، عبداللہ اگر ہو سکے مجھے جانے کی اجازت دیں۔ فرمایا جو بات حق مہر میں شرط رکھی جائے اس کی تو اجازت نہیں ہوتی، تیرے باب علی نے مجھے حکم جاری کیا تھا میری شہزادی پہ وقت آئے گا، میرا حسین جب جائے تو یہ پریشان ہوگی، روکنا نا، میری یہ شہزادی حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ شرط ہے، بسم اللہ آپ کو اجازت ہے؟ ہاں میں بہت بڑا تاجر ہوں، سارا عرب جانتا ہے، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، اور جعفر طیار کی تجارت تو مشہور تھی، اپنی نوکر اپنی اکنیزاں مال و زر لے جا۔ فرمایا عبداللہ جب کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ جائے پھر کیا ضرورت ہے لے جانے کی، بس بڑے گھر میں ایک چادر اٹھائی اور کہا عبداللہ دعا کرنا بس یہ میری چادر بچ جائے۔ چلنے لگی۔ عبداللہ کہتے ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، کام ہے، وہ کر جی حکم فرمایا ایک دفعہ اپنے بھائیوں کو کہہ کہ وہ سب آئیں اور تجھے ہاشمی جوان جعفر طیار کی بہو کی کیا شان ہے اس انداز سے آ کے لے جائیں۔ اکبر کا بابا اجازت مل گئی، لیکن آن محمد کے بابا نے کہا ہے ذرا ہاشمی جوان میرے گھر آئیں، ایک شان و شوکت کے ساتھ آن محمد کی اماں کو لے جائیں۔ تو فرمایا ہاں ہاں ہم سب ہاشمی جوان آ رہے ہیں، آن محمد کی اماں پاک موزمہ واپس گا رہے ہیں، سرکار عباس، سرکار علی اکبر، امام سید الساجدین، سارے ہاشمی جوان آئے پاک موزمہ کو لینے۔ جناب عبداللہ بھی کھڑے ہیں، فرمایا بسم اللہ، کھڑے ہیں اور محمد کی اماں آپ لے جا سکتے ہیں۔ غازی شہنشاہ فرماتے ہیں آؤ پاک معظمہ، میری آقا ذاتی میری مرشد ذاتی حسین مولا کی طرف سے آؤ چلیں۔ تو جناب عبداللہ فرماتے ہیں بسم اللہ جیسے آپ کی مرضی، لیکن
مجھ عبداللہ کی ایک حسرت ہے، آپ سب میں پاک اور محمد کی اماں کو ہاتھ وہ پکڑ کے لے جائے جو وعدہ کرے اسی طرح سلامت واپس بھی لے آئیں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں آؤ سب چلے، فرمایا سجاد بیٹا یہ وعدہ کر سکتا ہے تو تو کر سکتا ہے، وہ اماں باقر یہ وعدہ کر سکتا ہے تو تو کر سکتا ہے۔ سجاد کہنے اس کی مفتی کہنے امام سید الساجدین فرمایا کوشش پوری کروں گا آپ کو خیر سے واپس وطن لے جاؤں۔ یہ قافلہ آیا بسم اللہ، جب حویلی میں پہنچا خاندان بنو ہاشم میں، اب قافلے تیار ہیں۔ جب قافلے تیاری کا پتہ چلا کہ سب جا رہے ہیں، رسول پاک کا ایک حرم جو ودیع کرنے آئے تھے اور غازی شہنشاہ کی پاک اماں سب ودیع ہو رہے ہیں، پاک نانی کو بھی سلام ہو رہا ہے، غازی شہنشاہ کی پاک اماں کو بھی سلام ہو رہا ہے، سب مسافر سوار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آخر میں جس نے ودیع کرنا تھا وہ ذات تھی غازی شہنشاہ، سب ودیع ہو گئے۔ آخر میں جب سوال کر کے غازی شہنشاہ نے مڑ کر دیکھا کہ میں بھی اپنی اماں کو سلام کر رہا ہوں، خدا کی قسم اماں نظر نہ آئے، یہ روضہ رسول پہ سوار ہو رہے تھے، اماں نظر نہیں آئی۔ مولا عباس نے سمجھا کیسے ہو سکتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو ودیع نہ کرے، میں نے ماں سے سلام دینا تھا، ہو سکتا ہے ماں سے برداشت نہ ہوا ہو، جعفر طیار کی بہو کا محمل پہ سوار ہونا، روضہ رسول پہ آئے کہ میں پہلے روضہ رسول کا غسل ہوں پھر اماں کو سلام کرتا ہوں۔ غازی شہنشاہ کی آنکھیں بند ہیں، روضہ رسول پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت کر رہے ہیں، یہاں ہاتھوں پہ دو ہاتھ آئے غازی شہنشاہ کے، جب دیکھا تو پاک اماں نظر آئیں۔ پاک اماں کہتے ہیں ماں میں نے آپ کو سلام کرنے آنا تھا، فرمایا عباس میں بھی یہی چاہتی تھی، میری ملاقات روضہ رسول پر ہی ہو۔ اماں کس کی وجہ؟ فرمایا یہ روضہ رسول ہے، اس ہستی کا مقام بھی دیکھ اور میرے ساتھ وعدہ کر عباس بطول زادیاں سفر میں جا رہی ہے، عباس میرے ساتھ وعدہ کر تیری زندگی میں ان کے معاملے کو بڑی تبدیلیاں سے آگے تھے۔ فرمایا اماں وعدہ ہوا جب تک زندہ رہوں گا تیری شہزادیوں کے نام بھی نہ لے گا۔ بس ایک اور چھوٹا سا پیغام، ایک مصحف کی ایک اور صدر، ادھر دوسرا پیغام جو میں نے کہا تھا پاک شہزادی ہجر کی ملکہ علی اکبر جب چلے تو قدم لگوائے تھے، ان قدموں کو دیکھتی رہی، وعدہ کیا تھا سرکار علی اکبر نے کیا بہنا پریشان نہ ہونا، موقع ملا حالات سنبھل گئے، میں 7 محرم تک آپ کو واپس لینے آؤں گا، اگر موقع بنا خوشیوں کا کوئی موسم بنا میں ضرور لینے آؤں گا۔ قافلہ چل پڑا، الوداع یا آبا و محمدہ، چلتا ہوا قافلہ یہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گیا۔ وقت گزرتا رہا، یکم محرم، 2 محرم، 7 محرم کو پانی بند ہوا، یہ ہجر کی ملکہ نے مدینے میں پانی پینا چھوڑ دیا۔ تاریخ کے لفظ میری ذاکری نہیں ہے، تاریخ کہتی اتنی محبت تھی، 7 محرم سے پھر اتنی اداسی چھائی، روز پوچھتی تھی نانی ام سلمان میرے اکبر کا وعدہ تھا میں آؤں گا، غازی شہنشاہ کی پاک اماں سے پوچھتی تھی اماں میرے اکبر کا وعدہ تھا میں آؤں گا، چچے عبداللہ کی بیٹیوں سے پوچھتی تھی میرے اکبر کا وعدہ تھا میں آؤں گا۔ وقت گزرتا رہا، شب عاشور کی رات آ گئی، ساری رات سے یہ ذاتی دعا کرتی رہی، 10 محرم کا دن چڑھا اور میرے دوستوں آپ کو پتا ہے نا جب مدینہ سے چلے تھے شاہی تو مولا کے پاس کچھ کبوتر بھی تھے سفید رنگ کے، یہ کبوتر بھی ساتھ لے گئے۔ شام میں غریبہ جب مسلمان خون اولاد رسول سے نہ رجے تو انہوں نے کیا کیا، سیدزادیوں کے خیام کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کبوتروں کو آزاد کیا، یہ کبوتر اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے اس جگہ پہ آئے جہاں نواب کربلا تاجدار کربلا کا خون تھا، اور پروں کو اپنے پروں کو خون سے رنگین کیا۔ یہاں انداری اتنی تیز انداری، سیاہ انداری جھولی، اتنی تیز انداری میں یہ اڑتے ہوئے پرندے کوئی دائیں پرواز کر گیا کوئی بائیں پرواز کر گیا، ایک پرندہ اڑتا اڑتا حویلی بنو ہاشم کی دیوار پہ آ بیٹھا۔ یہ اللہ کا کوئی راز تھا یا پاک معظمہ 10 محرم جب علی اکبر میدان کی طرف چلے، پاک معظمہ اپنے گھر سے روضہ رسول کی طرف چلی، علی اکبر میدان میں آ گئے، پاک معظمہ روضہ
रो के कहती है नाना इतने दिन हो गए अकबर की कोई खबर नहीं, नाना तेरी हम शक्ल की कोई खबर नहीं, नाना दवा मांगने आई हूँ आज कोई खैर की खबर जरूर है। बस ये दवा मांग के शाम हो गई, बीबी वापस अपने घर आई इस उम्मीद पे कि आज रोज़ा रसूल पे दवा मांगी है इंशाअल्लाह दवा जरूर कबूल होगी। जब घर में आई कदम रखा कोई नजर ना आया, बीबी रोते रोते कहती है ए अकबर तुम जैसे भाई चले जाए फिर बहनें कैसे जिंदा रहती हैं। बीबी गश कर गई, आलम गश में थी कि वो सफेद रंग का कबूतर खून हुसैन से अपने पर करके उस दीवार पर आ बैठा। जब उस पुरों के खून बह रहा था बाबा हुसैन के खून की खुशबू महसूस की। ये फौरन कहती है मेरा बाबा हुसैन आ गए, मेरा भाई अली अकबर आ गया। मम्मा कहती नानियों में सलमा कहती है बेटा कोई ख्वाब ख्याल होते हैं, मैंने सारी रात को खून का दरिया देखा है जिसमें कोई कुरान बह रहे हैं। पता नहीं अल्लाह खैर करे, तेरे अकबर को खैर हो, तेरे बाबा को खैर हो। अम्मा ये बात की बात है मुझे अपने बाबा हुसैन की खुशबू आ रही है। जब खुशबू का रुख तय्यन किया सामने दीवार पर एक सफेद रंग का कबूतर है जिसके परों से ताजा खून बह रहा है। बीबी कहती है मखलूक के खुदा बता तू कौन है, ये खून किसका है। ये अपनी जुबान में गोया होकर कहता है बीबी मैं तेरे बाबे हुसैन का कासिम है, तेरे बाबा हुसैन तेरा ज़िक्र से करबला के मैदान में बेजुर्गों पे कटा मारे गए, तेरा भाई अली अकबर शहीद हो गया। कहती है नानी अम्मा सलमा का यतीम हो गई, नानी अम्मा सलमा की रात भर चला गया, नानी अम्मा सलमा मुझसे भागा था, मेरा अकबर अरूरा मुझे लेने आएगा। बीबी कहती है ये नहीं हो सकता, मेरे अकबर का वादा था वो जरूर लेने आएगा। तब छठे मौला से पूछा गया मौला ये वादा तो था, ये मफबाद वज़मा हिजर की ललका का वादा कब पूरा होगा। छठे मौला फरमाते हैं और जब महदी आएगा हिजर की ललका को अकबर लेने जरूर आएगा। अल्लाहुम्मा जल्ल बरी इलाही आमीन। मेरे मौला आपको जल्दी खैर से वक्त आए, ये पाक मदीना फिर से आबाद हो। मेरा अल्लाह वो खैर से वक्त आए सादात की हुकूमत इस दुनिया में कायम हो। रोती हुई आंखों से दुआ मांगे ये पाक घर आबाद हो। मातमे हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दो जुमले सुन लीजिएगा साहिब की रेसिपी मालूम करते हैं। ऐसी बिछड़ी ना मिली फेर अली अकबर कदी वीरान